بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، انسان کی فطرت میں ایک زبردست جو بیماری ہے وہ تجسس کی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجسس سے منع فرمایا ہے. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس سے بھی منع فرمایا اور تحسس سے بھی منع فرمایا. تجسس یہ جسن سے ہے جس کے معنی چھونے کے آتے ہیں، اور تجسس کہا جاتا ہے کسی کے عیوب کو یا کسی کی پوشیدہ بات کو معلوم کرنے کے پیچھے پڑنا، یہ تجسس ہے. اور تحسس حس سے آیا ہے، وہ باتیں جو انسان لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، ایسی باتوں کو حواس سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کو تحسس کہا جاتا ہے. تجسس اور تحسس دونوں کے درمیان میں دو طرح کا فرق بیان کیا ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے جن چیزوں کو معلوم کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کے معلوم کرنے کو تجسس کہا جاتا ہے، اور حواس کے ذریعے سے جن چیزوں کو معلوم کیا جاتا ہے ان کو تحسس کہا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعض رازوں سے لوگ واقف نہ ہوں، اس لیے وہ ان رازوں کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں. کوئی آدمی اس کو معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے، یہ تجسس ہے. اور کسی دوسرے سے معلوم کروانا یا بذات خود آدمی ہمیشہ اس عیب کے معلوم کرنے کے پیچھے رہنا، عام جس کو جستجو کہا جاتا ہے، اس پر تحسس بولا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس اور تحسس دونوں طرح سے منع فرمایا. دونوں بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور قرآن نے بھی اس کو منع کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا. تم ٹوہ میں مت رہو، لوگوں کے عیوب کو معلوم کرنے کے پیچھے مت پڑو. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں کہ فلاں میں کیا عیب ہے، فلاں کیا کرتا ہے. تو ان عیوب کو تلاش کر ایک گناہ تو یہ ہوا کہ عیوب کو تلاش کرتے رہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ان عیوب کو تلاش کر اس کو لوگوں کے درمیان میں اچھالنا، پھیلانا، یہ دوسرا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرو،
لوگوں کے عیوب کے معلوم کرنے کے پیچھے یا ان کی ٹوہ میں مت رہو. جو شخص لوگوں کے عیوب کو معلوم کرنے کے پیچھے رہتا ہے، اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رازوں کو اور اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ آدمی لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی رسوا ہے اس کا کہیں نہ کہیں یہ سبب بنا ہوا ہوگا کہ اس نے لوگوں کے عیوب کو معلوم کر کر اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عیوب کو ظاہر کیا اور اس کو دنیا میں رسوا کیا. یہ عیب بہت برا ہے، یہ بیماری انسان میں بہت بری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر تھے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دروازے سے اندر جھانکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ناس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استئذان کا حکم تو آنکھوں کے لیے ہی دیا ہے. استئذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر کے اندر جب داخل ہونے لگو، اذا دخلتم بیوتا، جب تم گھر کے اندر داخل ہو، چاہے پھر اپنا گھر کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے اندر یا پرائے کے گھر کے اندر جب داخل ہو جاؤ تو تم اس وقت تک داخل نہ ہونا حتی تستاذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لو. سامنے والے سے آپ کو اجازت لینا ہے اور سلام بھی کرنا ہے. تو یہ جو اجازت لینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آدمی گھر کے اندر موجود افراد کے عیوب پر مطلع نہ ہو، یعنی آنکھوں سے کوئی ایسی عیبدار چیز نہ دیکھے یا ایسی کوئی بات اس کو محسوس نہ ہو جو گھر کے اندر عیب کے قبیل سے ہے. اس لیے یہ حکم دیا کہ تم پہلے اجازت لو تاکہ اندر وہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اس کے بعد جب وہ اجازت دے تو وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے. اب ایک آدمی گھر کے اندر تو داخل نہیں ہوتا ہے لیکن وہ گھر کے اندر جھانکتا ہے، تو وہی کام کر رہا ہے بغیر اجازت کے لے کر گھر میں. ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی گھر کے اندر جھانکتا ہے، کسی کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں، آزو بازو والے کے گھر میں جھانکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حد تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ حکماً وہاں تک داخل ہونے والا شمار کیا جائے گا. اور بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہونا گناہ ہے. لہذا ایسے ہی اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی گھر کے اندر جھانکنا اور نظر کا ڈالنا یہ بھی گناہ ہے. اور استئذان کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے. اس لیے تجسس والی بیماری جو اپنے اندر موجود ہے ہمیں اپنے آپ کو اس سے پاک کرنا پڑے گا. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں کے عیوب کے ٹوہ میں مت رہو. لوگوں کے عیوب کو جو آدمی اچھالتا ہے، لوگوں کے عیوب کو جو آدمی ظاہر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کے ٹوہ میں اور اس کے عیوب کے ظاہر کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ کسی اپنے مکان کے اندر محفوظ رہتا ہے اس کے باوجود بھی اللہ اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر دیتے ہیں. یہ سزا ہے بندے کو دوسرے کے عیوب کے ٹوہ میں لگے رہنا، اس کے معلوم کرنے کے پیچھے رہنے کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی بندے کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا ایک بچی جس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اس نے اس کو جان بخش دی، یعنی اس نے اس کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا.
یعنی ایک آدمی کسی بچی کو زندہ درگور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو اس سے بچا لے، اس کا ثواب کتنا ہوگا اس کے لیے آپ خود جانتے ہیں، اس کا احساس ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اپنے بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب کو جھانکتا ہے، اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ اتنا ہی ثواب پائے گا جتنا کہ وہ شخص پایا جس نے ایک بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس لیے عیوب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عیوب کو پوشیدہ رکھا ہے۔ میرے عیبوں کو آپ نہیں جانتے، آپ کے عیوب کو میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا پرتو ہو، یعنی اللہ کی جو نیک صفتیں ہیں وہ بندے میں آ جائے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ حلیم ہے، بندے کے اندر بھی علم آنا چاہیے۔ اللہ علیم ہے، بندے کے اندر بھی علم آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، بندے میں بھی وہ وصف آنا چاہیے کہ بندہ لوگوں کے عیوب کو چھپائے۔ حضرت دجین، یہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے، اس نے شراب پی ہے اور وہ شراب کا دور چل رہا ہے، میں ان کے اوپر ایک دربار متعین کر ان کو گرفت کروں گا اور ان کو امیر کے پاس پہنچا دوں گا اور ان کو سزا دلواؤں گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا مت کر، تو ان کو سمجھا، ان کو اچھی بات کہہ، امر بالمعروف کر، برائی سے ان کو روک۔ چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر یہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ پھر شراب پی رہے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، اور میں یہ کام کروں گا کہ ان کو کسی طرح سے گرفت کر حاکم کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو، تم تنہائی میں ان کو واعظ و نصیحت کرو، اچھی باتیں بتلاؤ اور ان کو اس بیماری سے دور کرنے کی کوشش کرو، اس طرح سے ان کے عیوب کو حاکم کے پاس مت لے جاؤ۔ اور پھر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی اپنے مومن بھائی کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جو ایک زندہ درگور کی جانے والی بچی کو جو آدمی جان بخشتا ہے، یعنی اس کو زندہ درگور ہونے سے بچاتا ہے، اس کو جو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس پردہ پوشی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو کسی کے عیوب کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر بھی آئے ہیں تب بھی جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ ہاں، اگر اصلاح مقصود ہو کہ بھائی آج فلاں بندے نماز کے لیے نہیں آئے ہیں تو میں جا کر ان کو جو دین کے بات کہوں گا، لیکن اس لیے دیکھنا کہ وہ نماز کے لیے نہیں آیا، اب میں سب گلی میں بولتا پھروں گا کہ وہ نماز کے لیے نہیں آیا، اپنے آپ کو بہت بزرگ سمجھتا ہے نا، وہ تو نماز کے لیے نہیں آیا، فجر کی نماز تو پڑھتا نہیں۔ اس طرح لوگوں کے عیوب کو معلوم کر لوگوں کے درمیان میں اچھالنے کی نیت سے اگر وہ اس طرح سے وہ لوگوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، یہ تجسس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، اور قرآن کریم نے بھی اس کو صراحت سے منع کیا، ولا تجسسوا کہہ کر۔ قرآن کے اور عوامل جس طرح سے ہے اور اس پر جس طرح سے ہمارا اعتقاد اور عمل ہے، قرآن کے وہ عوامل بھی جو ہم بعد میں سنتے ہیں، جس کے عمل کا دنیا میں رواج نہیں ہے، اس کے عمل کی حیثیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نماز کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا وآتوا الزکاۃ، بڑی
لیکن جب ایسے احکامات کو سنتے ہیں ولا تجسسوا، وہاں امر ہوا ہے یا نہیں ہے، تو یہ جس طرح سے امر پر عمل کرنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، جہاں اللہ نے روکا ہے ان منہیات سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی کوشش کرنا ہے جتنا کہ ہم اوامر پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ چست رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے اس کے فکر میں رہتے ہیں، ایسے ہی منہیات سے بچنے کی فکر میں بھی ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے۔ اسلام کا نظریہ عیوب کو تلاش کرنا نہیں ہے، اسلام کا نظریہ لوگوں کے عیوب کے ٹو میں ان کو معلوم کرنے میں لگے رہنا نہیں ہے، اسلام کا نظریہ عیوب پر پردہ پوشی کرنے کا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ستار العیوب ہے، تو اسلام نے بھی یہ تعلیم دی ہے بندوں کو کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نظریے کے سبب یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی حکومت چلانے والا آدمی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ماتحتوں کے عیوب کے ٹوہ میں نہ رہے، ہاں کوئی عیب ظاہر ہو جائے یا کوئی دو گواہی کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دے کہ اس میں فلاں عیب پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ظاہر کے پابند ہے، ٹوہ میں لگے رہنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس پر دلیل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے دور خلافت کے اندر لوگوں کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے وہ گشت لگایا کرتے تھے۔ جب گشت لگا رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے گانے کی آواز آئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت بھی وہاں پر موجود ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھاند کر اندر گئے اور اس کو یہ کہا کہ اللہ کے دشمن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور تیرا یہ عیب لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ جلدی نہ کیجیے، میں نے ایک غلطی کی ہے، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان میں جب سامنے والا کوئی دو ٹوک بات کہتا تو اس کو سن کر لینے کا جذبہ تھا، کوئی روکتا، اپنی اندر جو غلطی ہے اس پر کوئی متنبع کرتا تو اس کو سننے کے ان کے اندر جذبہ تھا، وہ اس کو سنتے تھے، ایسا نہیں کہ میں امیر ہوں اور تو میری غلطی نکال رہا ہے۔ اس طرح سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں کہا بلکہ خاموش رہے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ٹوہ میں رہنے سے منع کیا ہے، ولا تجسسوا، کہ تم کسی کے ٹوہ میں مت رہو، ہم گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ ہمارے ٹوہ میں رہے اور ٹوہ میں رہ کر آپ جو گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دوسرا گناہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آپ گھر کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ دیوار کو پھاند کر آپ اندر داخل ہوئے، یہ دوسرا گناہ اور غلطی آپ نے کی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا اور احرام مان کر جب حاجی کو ہانک دیتا تو اب پھر کسی کام کے سبب وہ گھر کے اندر واپس داخل ہونے کے لیے اس کو ضرورت پڑتی تو وہ اپنے گھر میں دروازوں سے داخل ہونے کو برا سمجھتے، وہ گھر کے پیچھے سے گھر کو نقب لگا کر گھر کے اندر داخل ہوتے اور اپنی وہ جو ضرورت ہوتی اس کو پورا کرتے، اور یہ ایسی رسم تھی جو شریعت اسلامیہ نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بیان نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پھر واپس اس گھر کے اندر دروازے سے داخل ہونے کو برا سمجھا تھا اپنے طور پر، اور ایک رسم بنا لی تھی، اور گھروں کے اندر نقب ڈال کر پیچھے سے وہ اندر داخل ہوتے تھے۔ جب اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم گھروں کے اندر پیچھے سے داخل مت ہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے پیچھے سے داخل ہونا، تم گھروں کے اندر گھروں کے دروازوں سے ہی داخل ہو جاؤ۔ گویا گھروں کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کا جو مدخل ہے، گھر میں داخل ہونے کا جو جگہ ہے، اسی جگہ سے آدمی کو داخل ہونا چاہیے، یہ ادب ہے۔ لہذا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آپ تو دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے، یہ دوسرا گناہ آپ نے کیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے انہوں نے یہ کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پرائے کے گھر میں جب داخل ہونے کا موقع ہو تو استئذان کا حکم دیا ہے، اس گھر والے سے چاہے کوئی بھی ہو اس سے اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے تو اجازت لی ہی نہیں، آپ تو سیدھا جو ہے گھر کے اندر آ گھسے۔ یہ 3 غلطیاں آپ نے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر تنبیہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان سے وعدہ لیا کہ دیکھو اب کے بعد اس طرح سے تم شراب نہیں پیو گے۔ تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وعدہ کیا اور شراب نوشی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ آدمی حکومتی اعتبار سے کوئی ذمہ داری اس کی ہو تو اس کو بھی ٹوہمے رہنے سے منع کیا ہے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس کے اوپر دلیل بنتا ہے۔ ہم مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، ہم مکتب کے اندر پڑھاتے ہیں، ہم استاذ ہوتے ہیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم طلباء سے جستجو کرواتے ہیں۔ بہت سے اساتذہ کی عادت ہوتی ہے کہ طالب علم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھ فلاں طالب علم کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب وہ طالب علم کیا کرتا ہے، اپنا سارا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی اسی کو دیکھتے رہتا ہے، اس لیے کہ اب ذمہ دار نے اس کو کہا ہے۔ استاذ کی حیثیت تو طالب علم کے نزدیک بہت بڑی ہے، وہ تو ان کو بڑے وقت کے نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اب وہ استاذ کی بات پر عمل کرنے کے لیے برابر اس دوسرے طالب علم کے ٹوہمے لگا ہوا ہے۔ اب وہ کہاں کھیل رہا ہے تب بھی ٹوہمے، کدھر جا رہا ہے تب بھی ٹوہمے، وہ کہیں سفر کرنے والا ہے تو وہ بھی ٹوہمے، اور ایک ایک بات جو ہے اس کو وہ اپنی کیا کہتے ہیں اس کو اپنا بہت بڑا مرتبہ سمجھتا ہے، یا اپنے عزت افزائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ ایک ایک بات لا کر پھر استاد کو بتاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا، یہ کام جب چلتے رہتا ہے تو اس طالب علم کو اسی کی عادت پڑتی ہے۔ وہ طالب علم آپ کے پاس آیا تھا تاکہ آپ سے علم سیکھے، وہ طالب علم آپ سے آیا تھا تاکہ ادب سیکھے، وہ طالب علم آپ کے پاس آیا تھا تاکہ وہ اس کی تربیت ہو، لیکن آپ نے اس کو نہ تعلیم دی، نہ اس کو ادب سکھلایا، نہ اس کو تربیت سکھلائی، بلکہ اس کے اخلاق کو بگاڑا۔ اب وہ اس کی عادت بن جائیں گی، کچھ دنوں تک اگر وہ اس طرح سے ٹو میں لگا رہے گا تو اس کی عادت بن جائے گی۔ جب وہ عادت بنے گی اور فارغ ہو کر جب وہ جائے گا اور کسی جگہ پڑھانے کے لیے بیٹھے گا تو وہ بھی اسی طرح سے ایک کو نہیں، اب 10 طلباء کو جو ہے اس طرح سے ٹو میں ایک دوسرے کے لگائے گا۔ اور بہت سے اساتذہ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے طالب علم کو دوسرے اساتذہ کے ٹوہمے لگاتے ہیں کہ دوسرے اساتذہ کیا کرتے ہیں ذرا دیکھو، دھیان رکھو، سب جا کر رپورٹ ان کو بولنا ہے، نہیں بولیں گے تو بعض کی تو عادت ہوتی ہے تو طلباء کو مارتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، طلباء کے اخلاق کو برباد کیا، طلباء کے اخلاق کو فاسد کیا۔ آپ کو تو بٹھایا تھا آپ پر اعتماد کر کر کے اس طالب علم کی تربیت کرے۔ ہم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی طالب علم کی تربیت کی، تعلیم کی، ہم نے تو اس کو تعلیم بھی نہیں دی، تربیت بھی نہیں، اس لیے کہ جس بچے کو آپ نے اس معاملے میں لگایا ہے تو یاد رکھیے اس کی تعلیم صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن پر یہی بوجھ سوار رہے گا کہ مجھے اس کی جاسوسی کرنا ہے، مجھے اس کے ٹوہ میں رہنا ہے، اسی میں عیب کو معلوم کرنا ہے، کسی طرح سے استاد کے پاس لے جا کر پہنچانا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح سے کسی کو کسی کے ٹوہ میں لگاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسدتہم، تم نے ان کو اخلاق کے اعتبار سے فاسد کر دیا، او کدت ان تفسدہم، یا تم کم از کم اس کے اخلاق کے فاسد کرنے کے لیے سبب تو بن چکے ہیں، اس لیے ان کے اخلاق کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ خود جاسوسی نہ کرے اور کسی کو جاسوس بھی نہ بنائیں، کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے وہ رہے اور عیوب کو
دیکھتا رہے. بہت سی مرتبہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہے. یہ تجسس کرنا صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور کسی کے عیوب کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، بلکہ تجسس یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے بھائی کے یا کسی کے فون کو لیا اور ان کے کالنگ ریکارڈ کو سنا. بہت سی مرتبہ فون کے اندر کال ریکارڈ ہوتے ہیں، چپ چاپ ہم نے اس کو کھولا اور ایک ایک کال ان کا سنتے رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ تجسس ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے. اور اس گناہ کے سبب سے اللہ کی جانب سے جو مصائب آنے والے ہیں، جو عذاب متعین کیا گیا ہے، وہ مل کر رہے گا. اس سے بچنا چاہیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے افراد یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عیب ہم سے پوشیدہ رکھے، یا مدرسے کے اندر ہمارے منتظمین یہ چاہتے ہیں کہ ان عیوب کو ہم سے پوشیدہ رکھے. اب ہم بعض وقت کان لگا کر سنتے ہیں. پڑوسی میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے عیوب پر کوئی مطلع نہ ہو. اب بہت سی عورتوں کے، بہت سے مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جا کر اس کے دیوار کے پاس کان لگا کر سنتے کھڑے رہتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم آئے ہیں، آج رات یہاں پہنچے، رات میں بستر ڈال کر ہم سو رہے ہیں. اب دو آدمی گفتگو آہستہ سے کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو تیسرا نہ سنے. اب بازو میں آپ سو رہے ہیں، اب وہ تو سوچ رہا ہے کہ یہ سو گیا ہے، اس لیے واپس کے اندر آہستہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ چادر اوڑھ کر سونے کا مس لے کر ایسا بتلا رہے کہ میں سویا ہوا ہوں، اور ان کو دھوکے میں ڈال کر آپ سونے کی اسٹائل کر کر سوئے ہوئے ہو، اور ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. یہ تجسس ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ بھائی آپ کی اگر کوئی ایسی پرائیویٹ بات ہے جو دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے سویا ہوا مت سمجھو، میں ابھی بیدار ہوں. آپ جو ہے اپنی باتوں کو دوسری جگہ پر جا کر کرو، یا پھر آہستہ سے کرنا. آپ ایسا مت سمجھو کہ میں یہ بتلانا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں بتایا اور اس کو سنتے رہے تو یہ تجسس ہے، حرام میں داخل ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہم تو بہت زیادہ مزہ لے کر سنتے ہیں. بولنے والے جو دو آپس کے اندر بولتے ہیں ان کو جتنا مزہ نہیں آتا ہے، ہم کو اتنا مزہ آتا ہے، اور دل ہی میں سوچتے ہیں کہ واہ، اپنی بہت ساری بزرگی ظاہر کرتے ہو نا، اور تمہارے کرتوتی ہے اس طرح سے. اور سننے کی جو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کال لگاتے ہیں اور وہ کال جس کو لگاتے ہیں اس کو نہیں لگتا ہے. بہت سی مرتبہ وہ کسی پرائے سے جڑ جاتا ہے، اور پرائے سے جڑنے کے بعد ہماری بات اس سے نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بات ہمارے کانوں میں آتی ہے اور سنائی دیتی ہے. اب ہم ان باتوں کو جو ہے بہت غور سے سنتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ اگر 20 منٹ بھی چلتی ہوں گی نا وہ باتیں، اتنا وقت نکال لیتے ہیں ہم اور سنتے ہیں. یہ تجسس ہے، یہ حرام ہے. جیسے ہم کو معلوم پڑا کہ ہمارے مقصد پر فون لگا نہیں ہے، فوراً ہم اس کو کٹ کرنا چاہیے، اس کو آف کرنا چاہیے، اور دوسری مرتبہ پھر جہاں لگانا ہے وہاں لگانا چاہیے. یہ جو ہم تلاش کر رہے، دیکھ رہے ہیں، یہ تجسس ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اسلام کا نظریہ عیوب پر پردہ پوشی کا ہے، عیوب کو ظاہر کرنے کا نظریہ اسلام کا نہیں ہے. حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. اصلاً یہ مکۃ المکرمہ میں جس وقت رہتے تھے تو یہ وہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، یہ اجنبی طور پر وہاں پر رہتے تھے، اور انہوں نے کسی سے زیادہ تعلق بھی پیدا نہیں کیے تھے. جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کر یہ پہنچے تھے تو ان کے رشتہ دار وہی تھے. لیکن فتح مکہ کا موقع جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے افشا ہونے کو پسند نہیں سمجھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتلایا کہاں جانا ہے، بس تیاری کرو. کچھ صحابہ جو خاص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بتلا دیا کہ ہم کو فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے. یہ بات حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ مکہ والوں کو جب خبر پڑ جائے گی تو وہ وہاں جو بسنے والے مومنین ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں گے، اور ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ کرے گی، اور میری اولاد، میرے رشتہ دار وہاں پر موجود ہے، اور ان کا نسبی رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ خبر پہنچی کہ مسلمان آ رہے ہیں تو ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ظلم کریں گے،
اور دوسرے جو صحابہ ہیں ان کے جو رشتہ دار وہاں پر موجود ہے، ان کی تو نسبت وہاں موجود ہے، قرابت وہاں موجود ہے، اس لیے وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ قرابت ان کو روکے گی۔ اس لیے انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں ان پر ایک احسان کروں، اس لیے ایک خط لکھا اور خط کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کو انہوں نے فاش کیا۔ خط لکھا اور ایک عورت، بڑھیا عورت جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہ خط دے دیا اور کہا کہ یہ وہاں مکہ میں جا کر پہنچا دینا۔ چنانچہ یہ عورت نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اطلاع ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور ان کے ساتھ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو تم چلتے رہنا، مدینۃ المنورہ سے 12 میل کے فاصلے تک تم برابر چلتے رہنا، ایک مقام ہے روضۃ الخاخ، اس مقام پر تم جب جاؤ گے تو وہاں ایک عورت کو ہودج پر بیٹھی ہوئی پاؤ گے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے کر آنا۔ چنانچہ یہ دوڑتے نکلے، راستہ قطع کرتے رہے، یہاں تک کہ اس مقام پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ انہوں نے اس عورت کو پکڑا اور اس کو کہا کہ وہ جو رکا تمہارے پاس ہے، خط ہے، وہ دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خط دو ورنہ ہم تمہاری پوری تفتیش لیں گے، جانچ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں برہنہ بھی کر دیں گے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اس نے اپنی چوٹی کے اندر جو خط نکالا تھا اس کو نکالا اور نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ چنانچہ یہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس میں دیکھا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجئے، پہلے میرا عذر سن لیجئے۔ پھر انہوں نے اپنی یہ حقیقت بتلائی کہ میں نے کیوں لکھا تھا۔ یہ کہا کہ میں اسلام سے مرتد ہو کر یا بزدل ہو کر یا میں اسلام کے بدخواہی میں یہ بات نہیں لکھی ہے، میں اسلام پر مطمئن ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، دین اسلام کے اسلام ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہوں۔ میں نے تو ایک مقصد کے تحت کہ میں ان پر یہ احسان اگر کروں گا تو میری اولاد اور میرے وہاں جو رہنے والے رشتہ دار ہیں ان پر ظلم نہیں ہوگا، اس لیے اس خط کو لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے معاف کر دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑاؤ۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ نہیں جانتے ہیں غزوہ بدر کے اندر شریک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرین کے متعلق کہا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کے متعلق اللہ تو عالم الغیب ہے، جانتے ہیں کہ اب یہ اپنے ایمان پر برقرار رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی وفات ایمان پر ہونے والی ہے، جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مژدہ سنایا ہے۔ گویا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عیب کے اوپر پردہ پوشی کر رہے ہیں اور ان کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ بدری صحابی ہے۔ تو گویا اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جو خوبیوں کو بیان کرے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کرے اور پردہ پوشی جو ہے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو جو مژدے سنائے ہیں، کسی کو کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ابن العوام ہے۔ تو گویا اس طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، یہ ان کے ان خوبیوں کے سبب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دیکھی ہے، یہ بشارتیں سنائی ہیں۔ لہذا خوبیوں کی قدر کرے اور عیوب کے اوپر جو ہے پردہ پوشی کرے، بہت ضروری ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر، اسی طرح سے غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ سے خطا ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، اس کے باوجود وہ ہٹ گئے، جس سے فانسہ بدل گیا، جنگ بجائے جیتنے کے ہار گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں تو جیت گئے لیکن غزوہ احد کے اندر دونوں جانب پلہ برابر رہا۔ اب ہوا یہ کہ اس موقع سے تو کتنی تنبیہ کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے کتنے اس سے بیان کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حال کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کیا،
یہاں تک کہ بعد میں دیگر اور کاموں کے اندر ان افراد کو برابر کا شریک رکھا، جیسے اور صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک رکھا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے عیوب کو معلوم کرنے اور اس کے اچھالنے کے چکر میں نہ رہے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں کیا ہے، بس عیوب کے تلاش میں رہتے ہیں، اور کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو اب پڑھیں گے نہیں، اس پر غور نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہی وہاں سے چپکا لیا اور دوسرے طرف چپکا ڈالا، اور اس کو بہت فخر سمجھا جاتا ہے کہ میں گروپ چلا رہا ہوں، میں گروپ کا ایڈمن ہوں۔ اللہ کے پاس جب پٹائی ہوگی نا، تب گروپ کے ایڈمن کو سمجھ میں آئے گا کہ میں اب تک کیا کر رہا تھا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہر بات کو اٹھا کر چپکانے کی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ اسلام کو اغیار اتنا بدنام نہیں کرتے ہیں جتنا ہمارے یہ چپکانے کی عادت ہے وہ اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ بہت سی مرتبہ اس لیے کہ لوگ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ کی ذہنیت بہت الگ ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو اٹھایا اور چپکا دیا، کسی نے پڑھا تو اس سے عبرت حاصل کرے گا، کوئی پڑھا تو اسلام سے بدظن ہو جائے گا، کوئی پڑھا تو اس کے دل میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو جو ہے کارنامہ نہ سمجھے اس کے چپکانے کو۔ جب دیکھو حدیث ہے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ بالکل یہ صحیح ہے، اطمینان ہو گیا، تو آپ جو ہے اس کو دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ بس جو بھی بات آ گئی ابھی اس کی کوئی یہ نہیں، بھیج دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا فتثبتوا، کہ تم اس کو بالکل اچھی طرح سے جانچو ٹٹولو، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آگے اور یا اس پر کارروائی کرو۔ اب یہ تجسس کی جو عادت پڑتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہم بدظنی کے شکار ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر یہ تجسس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت سے بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں۔ یہی بدگمانی کسی سے کے متعلق ہم جب بدگمان ہو جائیں گے نا تو وہ تجسس والا معاملہ آئے گا، اسی لیے فوراً اللہ نے اس سے منع کیا، ولا تجسسوا۔ اور جب تجسس کسی کا عیب سامنے آئے گا فوراً ہم اس کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پھر اس کے اوپر تنبیہ بھی کیا گیا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو یہاں منع کیا گیا۔ تو بدظنی سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے، اس دشمنی کے سبب سے تجسس کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ دشمنی بہت بری چیز ہے، آدمی کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دشمنی کے سبب سے بعض وقت ہم تجسس کے اندر لگے رہتے ہیں، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عہدے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس سبب سے بھی ہمارے اندر تجسس آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یاد رکھے کہ تجسس آپ اگر ذمہ دار ہو تب بھی جائز نہیں، الا یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے جانب سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہذا اس کی خفیہ تدبیر کو معلوم کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے مجھے غضب نہ پہنچے، یا کوئی آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے گا، کسی کو نقصان پہنچانے والا ہے، جانی یا مالی، آپ کو اس کا جو ہے یقین ہے، تو اب اس کی خفیہ تدبیر پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ رکھے یا اپنی ذات کو محفوظ رکھے، اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن صرف اس لیے کہ بس اس کا عیوب معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کو تنبیہ کروں یا اس کو میں گناہوں سے روکوں، اس لیے آپ اس کی جستجو میں لگے، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کسی کی اصلاح کی غرض سے اس کی غلطیوں کے اور عیوب کے پیچھے لگ جانا تاکہ وہ جب عیوب معلوم ہو تو ہم اس کی اصلاح کریں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے شریعت نے۔ ہاں آپ کو ظاہری طور پر جب معلوم پڑے کہ اس کا یہ فلاں عیب ہے تو اب آپ اس عیب کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اللہ نے اس کے اوپر پردہ پوشی کی ہے آپ کو جو ہے پردہ پوشی کرنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد اس کا کوئی افشا نہیں ہوتا ہے تو شریعت کی طرف سے کوئی سزا بھی نہیں ہے، اللہ نے جب تک چھپائے رکھا ہے وہ چھپائے،
لیکن اگر 4 گواہ آ کر گواہی دے اور اس کے جو شرائط ہے وہ پائے جائے پھر اس کے بعد اب سزا آئے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ عیوب بعض وقت ہم ذمہ دار ہونے کے سبب عیوب کے تلاش پہ ہم رہیں گے. تو ایسے موقع سے یاد رکھنا ہے کہ اس موقع سے بھی تجسس جائز نہیں ہے. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عادت بنا لیتے ہیں. بعض گناہوں کی عادت بنانے کے سبب سے بھی اس گناہ کو کیا جاتا ہے. جیسے تمباکو کھانا ہے, گٹکا کھنا ہے. پہلی مرتبہ جب کھائے تھے تو ہر کھانے والے کا سر چکرایا تھا, لیکن جب وہ بار بار کھاتا گیا تو اب عادت بن گئی. اب وہ چاہتا ہے کہ میں چھوڑوں, پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے. وہ کہیں گے کوئی بدل لا کر دو, تو کوئی کہے گا بھائی لونگ رکھ جیب کے اندر اور اس کو کھاتا رہے, جب تجھے یاد آ جائے لونگ کھا. کسی کو بیڑی پینے کی عادت ہے, ابتدا میں جب وہ پیا ہوگا تو اس کو بہت مزہ نہیں آئی ہوگی, لیکن جب اس نے عادت بنا لی تو اب وہ بیڑی پینے کی اس کی عادت بن گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے جیب کے اندر ماچس ہے, ذرا بجے گی تو بیڑی یاد آئے گی, اس لیے ماچس جیب سے دور کرنا پڑے گی. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ہم عادت بنا لیتے ہیں, جب عادت بن جاتی ہے تو پھر چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے جب ابتداءً اس طرح سے گناہ سرزد ہونے لگے, ہم کسی کے ٹو میں لگنے لگے, فوراً یہ گناہ سمجھ کر اس کو اپنے سے دور کرنا اور اس سے الگ رہنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہوں گے. اور اس گناہ کے کرنے کے سبب دنیا میں فضیحت ہے, رسوائی ہے. یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیوب کے میں لگے ہوئے, اس کے عیوب کے جاننے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم کو اس پر کوئی ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ گناہ تو ہے ہی ہے, لیکن دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر رسوا کر دیں گے. اور آخرت کے اندر بھی ہے ہی, جو کوئی دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے, کسی گناہ کو وہ چھپاتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے گناہ نہ کھلے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے عیوب پر اللہ پردہ پوشی کرے, تو آج سے نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم مومنون اور لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ.